إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ ہم نے ہی قرآن کو آپ کے اوپر بتدریج اتارا ہے۔ یہ خبر دینے کے بعد اب ہدایت یہ کی جا رہی ہے کہ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں سے جو گنہگار اور ناشکرے ہیں ان کی بات مت مانیے، ان کی اطاعت نہ کیجیے۔ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر۔ جو مشکلات اس راستے میں پیش آ رہی ہیں، قرآن کی تبلیغ، قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں، تو اس کے دو معنی ہوں گے لحکم ربی کا۔ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے، مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کا فیصلہ نافذ ہونے میں کچھ وقت لگ رہا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ فیصلہ وقت پر آئے گا، جس کو سزا ملنی ہے وہ سزا ملے گی۔ اللہ کا ایک قانون ہے، اس قانون کے نفاذ کے لیے وقت بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ذرا کوئی پریشانی اور طبیعت کے ناموافق کوئی بات ہو تو اور فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سزا دینے لگ جائے۔ یہ نظام اللہ کا نہیں۔ تو اللہ کے اس حکم کے لیے صبر سے کام لیجئے۔ بھائی تم وہاں سے ہم کو پریشان کرو گے تو کیسے ہوگا؟ اس میں پارکنگ کے لیے جگہ ہوتی نہیں تو۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کیجئے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اس قرآن کی تبلیغ کرنی ہے، اس قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اس راستے میں جو پریشانیاں ہوں گی تو ان پریشانیوں کو کیوں جھیلنا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ کا حکم ادا کرنا ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، دونوں معنی اس میں پیدا ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے خاطر اگر تکلیفیں پہنچیں ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کے واسطے جو کوشش کی جا رہی ہے وہ دراصل اللہ کی محبت کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ تو اللہ کی محبت کے لیے کوشش کرنی تو اسی محبت کی خاطر تکلیف بھی اٹھا لو۔ تو اس لیے یہاں خاطر کے معنی ہوں گے اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کیجئے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، یہاں اطاعت کرنے کے معنی کیا ہے؟ اطاعت کرنے کے معنی یہی ہیں کہ ان کی خاطر کسی طرح کا کمپرومائز کرنا یا اپنے فرائض منصبی کے ادا کرنے میں کچھ جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں حکمت عملی، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جس طرح دین دیا ہے ٹھیک آپ اسی طرح پہنچا دیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی حکمت عملی رکھنے والا نہیں، وہ تو حکیم مطلق ہے۔ تو جب اللہ نے ایک حکم دیا ہے، کیا اس کو حکمت معلوم نہیں ہے کہ یہ حکم کس وقت کس طرح دیا جانا چاہیے تھا؟ بندوں کو کیا اختیار ہوگا کہ صاحب ہم یہ فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں، صاحب حکمت عملی یہ ہے کہ دین کو اس طرح نہیں اس طرح پہنچایا جائے، دین کی اتنی بات نہیں اتنی بات جو ہے لوگوں کو بتائی جائے۔ ہم کون ہیں حکمت عملی تجویز کرنے والے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ، آپ ان میں سے کسی کی بات نہیں مانیں۔ یہ گنہگار اور ناشکرے، ان کی بات مانی جائے گی اگر بات ماننی بھی ہے، اگر حکمت عملی سے کام لینا بھی ہے، اگر کمپرومائز کسی سے کرنا بھی ہے، تو وہ جو نیک ہوں، جو نیکی کے راستے پر چلنے والے ہوں، جو چلنا چاہتے ہیں مگر چل نہیں پا رہے ہیں، بے شک ان کے لیے اگر کوئی نرمی کی جانی ہو تو بات سمجھ میں بھی آتی۔ ان ناشکرے اور گنہگاروں کے واسطے کہیں کو نرمی کی جائے گی؟ ان کے لیے کہیں کو کمپرومائز کرنا کیا جائے گا؟ کیوں ان کے واسطے نرمی برتی جائے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
اور اپنے رب کا نام لیجئے صبح اور شام۔ یہ عجیب بات ہے، قرآن حکیم میں جہاں جہاں کوئی ایسا موقع آیا کہ پریشانیوں کا تذکرہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، اس کا علاج بھی بتلایا۔ کیونکہ جب محض پریشانی ذکر کر کے خالی تسلی اور تشفی اور تھپکی دینا یہ تو قرآن کا کام نہیں۔ جب قرآن اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس راستے میں پریشانیاں پیش آ رہی ہیں، کیا کرنا چاہیے، تو اس کا علاج بھی قرآن بتاتا ہے۔ اور علاج ہر جگہ دو بتائے گئے ہیں، پیغمبر کو بھی اور پیغمبر کے ماننے والوں کو بھی علاج دو بتائے گئے ہیں۔ ایک تو ہے صبر، رضا، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ اس فیصلے پر ہم راضی ہیں، ایک تو ہے یہ صبر۔ دوسرا ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کے عبادت اور ذکر اور شغل، یہ دوسری چیز ہوگی۔ یوں کہیے کہ اصل میں صبر تو ہے اصل علاج، لیکن صبر کیسے حاصل ہو، اس صبر کے لیے بھی ایک ذریعہ ہونا چاہیے۔ اس صبر کو حاصل کرنے کے واسطے ہے کثرت ذکر اور شغل، اس سے صبر کی بات پیدا ہوگی، اور جب صبر پیدا ہوگا تو مصیبتیں جو ہیں ان کو جھیلنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن شریف میں ہر جگہ یہی بات فرمائی گئی۔ مثلا سورہ بقرہ میں اگر آپ پیچھے چلیں تو سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مسلمانوں کو خطاب کر کے، اے ایمان والو مدد حاصل کرو، کہاں سے؟ ان مصیبتوں میں، جن مصیبتوں کا آگے تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس طریقے سے؟ ڈر سے، خوف، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، باغات اور کھیتیوں کے نقصان سے، ہر طرح کے نقصان اور آفتوں سے ہم تم کو آزمائیں گے۔ ان آزمائشوں میں تم کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو، اس کے لیے صورت کیا ہے کہ صبر اور نماز دونوں کو اختیار کر لو۔ تو اصل تو ہے علاج صبر، اور مگر اس صبر کو حاصل کرنے کے لیے صورت کیا ہے؟ نماز۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ جب آپ کو کبھی پریشانیاں ہوتی، آفتیں سامنے آتی اور ذہن مبارک پر بوجھ ہوتا، اس وقت آپ نماز کی نیت باندھ لیتے، تسلی ہوتی، تو وہ نماز سے صبر حاصل ہوتا اور صبر سے مصیبت جو ہے وہ اس کا بھاری پن ختم ہو کر وہ مصیبت ہلکی ہو جاتی۔ یہاں بھی فرمایا کہ ایک تو صبر کی ہدایت فرمائی، آپ صبر کیجئے، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے صبح اور شام، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ یوں تو صبح شام اللہ کو یاد کیا جانا چاہیے، مراد یہ ہے کوئی وقت جو ہے اس کی یاد سے غافل نہ ہو، جتنا بھی ممکن ہو، مگر ان اوقات میں بھی اور اسی طرح سے اللہ کے ذکر اور شغل میں بھی خاص طور پر وقت اور ذکر و شغل جو ہے وہ کون سا زیادہ مؤثر ہے؟ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، رات میں خاص طور پر اس کے لیے جھکیے اور رات میں دیر تک اس کی تسبیح پڑھتے رہیے۔ معلوم ہوا کہ رات کو جاگنا، رات کو عبادت کرنا یہ خاص طور پر مؤثر ہے صبر کی وہ کیفیت پیدا ہونے کے واسطے، تاکہ مشکلات اس کے لیے آسان ہو جائیں۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، آج بھی ظاہر ہے کہ اگر پیغمبر کو اس وقت ہدایت کی گئی اور مسلمانوں کو اس وقت ہدایت کی گئی تو قیامت تک کے لیے ہے۔ میں نے بتایا تو ایمان والوں کو استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب جب وہ مسلمانوں کو بھی ہدایت ہے تو جب بھی کچھ مصیبتیں سامنے آئیں دو کام ہونے چاہیے، صبر، اور صبر کے لیے اللہ کی عبادت، ذکر اور شغل۔ اور تیسری چیز جس کو کسی اور جگہ بھی قرآن حکیم میں اور حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا، بڑی اہمیت کے ساتھ، اور وہ ہے اللہ کی یاد کے سلسلے میں خاص طور پر جو چیز مؤثر ہے وہ ہے اس کو یاد کرتے ہوئے صدقہ اور خیرات کرنا۔ یہ بھی اس کے ذکر اور شغل میں ہی داخل ہے بات، اللہ کو یاد کر کے اور اس کے دیے ہوئے رزق کو، اس کے دیے ہوئے مال کو اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا، یہ بھی تو ایک ذکر ہے، یہ خاص طور پر مؤثر ہے۔ الصدقۃ تدافع البلاء،
صدقات جو ہیں وہ مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، کہتے ہیں وہ صدقہ دے بلا ٹلے. تو یہ بھی خاص طور پر ایک بہت مؤثر ذکر ہے. جب بھی مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، انفرادی ہوں کہ اجتماعی ہوں، قومی ہوں کہ ملکی ہوں یا عالمی ہوں، ہر طرح کی مصیبتوں میں ایک ہی طریقہ ہے ان مصیبتوں کے مقابلہ کرنے کا اور مصیبتوں کو دور کرنے کا. ایک ہے صبر اور دوسرے ہے صدقہ. صبر سے تو کیا ہوگا؟ مصیبت ہلکی ہوگی، اور صدقے سے کیا ہوگا؟ مصیبت دور ہوگی. یہ دونوں چیزیں ہیں، صبر اور صدقہ. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فرمایا بلا شبہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے العاجلہ کی محبت میں اپنے آپ کو مبتلا کیا ہوا ہے، اس میں غرق ہے. العاجلہ اجرت سے، جلدی کے معنی میں. العاجلہ قرآن شریف میں دنیا کو کہا گیا. کیوں؟ اس واسطے کہ یہاں انسان کیش چاہتا ہے. ابھی ہم نے محنت کی، فوراً ہی اس کا بدلہ مل جانا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ فوراً ملنا چاہیے. ابھی کسی نے برائی کی، فوراً ہماری طرف سے اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ ہے دنیا کا مزاج. انسان کا مزاج بھی وہی بن گیا. اسی واسطے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. یہ انسان جو ہے بڑا جلد باز ہے، بڑا پھرتیلا ہے، جلدی جلدی فیصلہ چاہتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور وہاں خاص طور پر وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اس موقع پر فرمایا کہ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان بڑا عجیب ہے، بڑا پھرتیلا مزاج ہے. اسی واسطے جب اب کی اس کی طبیعت کے خلاف کوئی چیز سامنے آتی ہے تو دعا کرنے کے بجائے بس دعا کرنے بیٹھ جاتا ہے. یہ اس کی جلد بازی کی بات. اے اللہ بس اس سے تو میں ہی مر جاؤں، اے اللہ بس میری موت دے دے. ذرا جہاں مصیبت پریشانی کوئی آئی اور اپنی موت کی دعائیں مانگنے بیٹھ گیا. یہ اس کی جلد بازی کی بات. کیوں نہیں سوچتا کہ جس نے آج یہ پریشانی بھیجی ہے وہ اس پریشانی کو دور کر کے اور مجھے سہولت بھی دے گا. فوراً بددل ہو جاتا ہے، فوراً مایوس ہو کر اور بد دعائیں کرنے لگتا. فرمایا بڑا جلد باز ہے. تو اس لیے یہ دنیا کا مزاج ہے. اس لیے دنیا کو العاجلہ فرمایا کہ یہ العاجلہ کی محبت میں غرق ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. اور اس کی وجہ سے کیا پریشانی ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ بھاری دن جو ہے اس کو انہوں نے پر سے پوچھ ڈال رکھا ہے. اس کی فکر چھوڑ دی، دنیا کی فکر میں لگے ہیں. آج ہمارا سب کا یہی حال ہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ میں کہاں جا کے کیا جواب دینا ہے؟ کوئی فکر نہیں. مرنے کے بعد کیا حالت ہوگی؟ کوئی غم اس کا نہیں. ساری فکر اور سارا غم ہے تو کیا؟ میں کس طرح کھاؤں، کس طرح پہنوں، میرے بچے کس طرح کھائیں گے، کس طرح پہنیں گے، میرا گھر کس طرح بنے. سمجھ میں آیا؟ ساری فکر اسی کی ہے. بہت اگر ہم نے پوتوں پڑپوتوں کے لیے بھی سوچا وہ بھی اسی دنیا ہی کے لیے. سمجھ میں آیا کہ جائیداد پراپرٹی بنا لی. ایک صاحب کا نے مجھے بتایا کہ صاحب مولانا بس میں نے اب اپنا ایسا کام کر لیا کہ میرے پوتوں تک کے لیے تو پریشانی نہیں رہی ہے. سمجھ میں آیا؟ اتنا تو میرے ہو گیا. مگر تماشا یہ ہوا کہ وہ حضرت ان ایکسپیکٹڈ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. کوئی کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا. کھٹا کر چل پڑے وہ بیچارے. اے بھائی تو پوتوں کی فکر کر رہے ہیں، اپنی تو فکر کر لو. سمجھ میں آیا؟ تو اپنی زندگی میں نہ یوں خیال کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. سمجھ میں آیا؟ ان میں اس بحثوں میں پڑھنے کو تیار نہیں. لیکن فکر ہے تو پوتوں کی، مگر وہ بھی اسی دنیا کی، آخرت کے لیے نہیں. اب آخرت کے لیے تو اپنی ذات کی فکر نہیں اور دنیا کے واسطے پوتوں تک کی فکر ہو. یہ ہے انسان کی حالت. تو فرمایا کہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. انہوں نے اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو ڈال رکھا، یعنی پس پش ڈالا. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل بات ان کے نہ ماننے کی وجہ جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ فکر آخرت ان کو نہیں ہے. اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ وہی شخص مانے گا جس کے دل میں آخرت کی فکر ہو. بنیادی فرق ہے. اس واسطے زیادہ جان جوکھوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ آپ کی کسی کوشش میں کمی ہے، نہ آپ کی بات کا وزن کچھ کم ہے. اگر فرق ہے تو وہ یہ کہ ان کو آخرت کی فکر نہیں، تو اب بات اثر کرے گی تو کہاں سے کرے گی؟ اوپر سے ہی گزر جاتی. ایک چکنے پتھر کے اوپر آپ پانی ڈالتے رہیے تو اس میں تو کوئی صلاحیت اس کی نہیں کہ پانی کو اپنے اندر آبزرو کرے اور اس کے بعد آپ اس میں جو ہے کھیتی کرنے لگ جائیں. ناممکن ہے یہ. اس واسطے جن میں فکر آخرت نہیں ہے ان پر کوئی واعظ اور نصیحت کوئی اثر نہیں کرے گی. قرآن سے بڑھ کر اور کون سا کلام ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہو. اسی واسطے آگے فرما رہے ہیں
کہ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، اس سے پہلے ایک بات یہ اور کہی جا رہی ہے، ہم نے ان کو پیدا کیا، ہم نے ہی ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں۔ یہ آج ان کے چوڑے چکلے سینے جو ہیں اور جناب چوڑی چوڑی ہڈیاں، اور ان کا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جوانی دیکھیے تو معلوم ہوگا دیوار سے ٹکرا جائیں تو دیوار کو پاش پاش کرتے ہیں، اس پر ان کو غرہ ہے اور کسی چیز کو اپنی نگاہ میں لانے کو تیار نہیں۔ ہم ہی نے تمہارے یہ سارے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، تو کیا ہماری قدرت میں بس اتنا ہی ہے کہ مضبوط تو بنا دیں لیکن مضبوط کو کمزور نہ کر سکیں؟ ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے جوڑ بند مضبوط کیے تمہارے اور تمہیں طاقت اور قوت بخشی ہے تو فرمایا کہ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب ہم چاہیں تو ان کے اندر تبدیلی لے آئیں، ان کو اپاہج کر دیں، ان کو محتاج کر دیں، ان کو مفلوج کر دیں، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو سب کو چلتا کر دیں اور دوسری قوم کو لا کر ان کی جگہ بٹھا دیں۔ دونوں کام ہم کر سکتے ہیں، تبدیلی میں دونوں صورتیں۔ ان هذه تذکرہ، فرمایا بس یہ ایک نصیحت ہے، یاد دلانے والی ایک چیز ہے، یہ قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، جس کا دل چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ تجویز کر لے، یعنی قرآن جو ہے وہ راستہ بتلانے کے لیے اور یاد دلانے کے لیے آیا ہے، اور اب اختیار ہے کون اس راستے پر چلنا چاہتا ہے کون نہیں چلنا چاہتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور فرمایا تمہارے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی چاہے تبھی ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ مت سمجھنا، یہاں مفسرین نے جو باتیں کہیں لکھی ہیں ان میں سے مجھے جو بات سب سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کے معنی کیا ہے، اور وہ یہ اس موقع پر خاص طور پر کیوں بیان کیا گیا؟ جب کہا گیا کہ جس کا دل چاہے راستہ بنا لے اپنا، تو پھر فرما رہے ہیں کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے چاہنے سے ہوتا، دونوں میں کوئی جوڑ سمجھ میں نہیں آتا۔ بات اصل یہ ہے کہ دیکھو دو چیزیں ہیں، اور وہ یہ کہ انسان اور اللہ دو کے چاہنا جو ہے بالکل الگ الگ ہے۔ اللہ اصل تو اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، دنیا میں جو بھی کام بندے کے چاہنے سے نہیں ہوتا، مگر اگر یہی بات ہو تو پھر سزا اور جزا بندے کو کیوں ملے؟ یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ اس بات سے ہوتا یہ ہے کہ اصل میں بندہ جو ہے اس میں سے دو کام کرتا ہے، اور بلکہ ہاں یہ دو کام کریے، تیسرا کام اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہوتا ہے۔ بندے کے دو کام کیا ہیں؟ ایک تو ارادہ کرنا کسی کام کا، چاہے وہ کام اچھا ہو یا برا ہو، اس کام کے کرنے کا ارادہ ہونا، اور ارادے سے آگے اس کام کے کرنے پر اپنے آپ کو تیار کر لینا، جس کو یہ ایکشن میں اپنے آپ کو لے آنا، عمل میں لے آنا۔ یہ ہے دو چیزیں۔ تیسری چیز یہ کہ عمل ہو جانا، یہ اللہ کا کام، یہ بندے کا کام نہیں۔ السعی منا والاتمام من اللہ، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، پورا کر دینا اللہ کا کام ہے، چاہے اچھا کام ہو چاہے برا کام ہو۔ ایک انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے، بندے کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا ارادہ کرے اور نماز پڑھنے کا جو عمل ہے اس کے لیے خود تیار ہو جائے، مستعد ایکشن میں لے آنا شروع کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا کام کیا ہے؟ نماز اس کی پڑھوا دے، جو راستے کی رکاوٹیں ہیں اس نماز کے ان کو دور کر دے، نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے، پڑھوا دے نماز، جس کو ہم کہتے ہیں توفیق عمل۔ ایک شخص چوری کرنا چاہتا ہے، اب اس کا کام کیا ہے؟ چوری کرنے کا ارادہ کرے، چوری کے لیے تیار ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کہ جس کے دل میں جب بھی وہ ارادہ کرے چوری کر لے جائے، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ تو چوری کرنا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی اب یہ ہے کہ ہو جائے، لے بھائی ہو جا، چوری ہو جاتی ہے، وہ کامیاب ہو گیا، اور کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، ایک کام کا چاہنا اور ایک کام کے لیے مستعد ہونا، اور تیسری بات یہ کام ہو جانا، یہ تیسرا کام اللہ کا ہے۔ اس لیے یہاں بھی یہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ تم ہدایت چاہو اور ہدایت کے لیے مستعد ہو جاؤ، مگر کامیابی کب ہوگی؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوگی۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی سمجھو۔ آج اگر تم کو کہا جا رہا ہے ہدایت کے واسطے، مت سوچو میں ابھی آج کہیں کو مانا،
ابھی تو ذرا کچھ دن اور مزے اڑا رہے تو سمجھ میں آیا؟ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، تب توبہ کر لیں گے، جب یہ اللہ میں ہدایت دے دیں گے۔ فرمایا یہ تمہارے اختیار کی چیز نہیں کہ جب تم چاہو تم کو ہدایت مل جائے۔ آج ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے ہدایت کا دروازہ کھلا ہوا ہو، تم اگر چل کر وہاں جانا چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن کل کو اگر اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے کہ تم کو ہدایت ملے، تمہارے چاہنے سے کیا ہوگا؟ اس واسطے جس وقت ہدایت کا راستہ کھلا ہے، نظر آ رہا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھو اور اپنے کو اس کے لیے تیار کرو۔ یہ ہے وہ وجہ جس لیے یہاں اس بات کو لایا گیا ہے۔ مفسرین مختلف باتیں یہاں کہہ رہے ہیں، مگر جوڑ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جوڑ کیا ہے پہلے کی بات سے اس بات کا، جو میں نے تقریر کی اس سے جوڑ سمجھ میں آتا ہے۔ فرمایا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اللہ چاہیں۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور باقی ہے کہ اللہ میاں ہر وقت کیوں نہیں چاہتے؟ فرمایا کہ اللہ کا چاہنا جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ علم اور حکمت والا ہے، اس واسطے اس کو پتا ہے کہ کس وقت کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ کی اگر حکمت یہ ہے اس وقت اس بندے کو ہدایت ملے، اس وقت ملتی ہے۔ اگر اللہ کی حکمت یہ ہے کہ نہیں اس وقت نہیں، تو پھر اللہ وہ نہیں دیتے حکمت کی وجہ سے۔ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے، اور ظالموں کے واسطے تو اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔